الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھو، کیونکہ میں بھی تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں، بٹھا کر دیں، بلا کر دیں، کھڑے دیں، لیٹے دیں، وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ الحمدللہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، آج کے میرے بیان کا موضوع ہے عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آقا علیہ السلام سے جب مانگا، جو مانگا آقا علیہ السلام نے دیا۔ سارا کچھ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام نے مانگنے آتا تھا، آقا علیہ السلام کے جو ان کا انداز تھا، ان کا جو دینے کا معاملہ تھا، اس کے اندر لا نہیں تھی۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے اندر لا نہیں تھی، وہ کسی امتی کو نہیں کہتے تھے کہ لا نہیں، اور نہ ہی آپ کے اندر یہ تھا اگر، کہتے ہیں نا اگر آپ کو یہ دوں گا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام کے اندر اگر بھی نہیں تھا، اگر مگر والی بات نہیں تھی، لا بھی نہیں تھی۔ ہاں، جس امتی نے جب مانگا، جس وقت مانگا، جو مانگا آقا علیہ السلام نے عطا کر دیا۔ تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جب ایک جنگ لڑنے کے لیے گئے تو وہاں پر کفار ناہنجار نے ان پر اتنے ظلم کیے کہ آپ کی آئی بول یعنی آنکھ کے ڈیلے باہر آ گئے، ہاتھ میں لیے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کے ڈیلے باہر آ گئے ہیں، دعا کریں میری آنکھ صحیح ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان ڈیلوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا کہ تو جہاں پر تھا وہیں پر چلا جا۔ وہ ڈیلا وہیں سے گیا، آنکھ کے اندر ایسے جا کے فٹ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ اتنی روشن ہو گئی کہ پہلے اس سے زیادہ روشن نہ تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بڑی صحبت پائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا انداز تھا کہ انہوں نے جنگ بدر کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، اس لیے ان کو بدری صحابی بھی ہم کہتے ہیں۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کا بھی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، بینائی چلی گئی۔ جب بینائی چلی گئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی چلی گئی ہے، دعا فرمائیں میری بینائی واپس آ جائے۔ دیکھیں، معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ یہ وہ چیز ہے جو بندے کی عقل میں نہیں آتی۔ معجزہ کیسے ہوتے ہیں جو بندے کی عقل میں نہ آئے؟ جس طرح مردے کو زندہ کر دینا، یہ ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ تھا۔ برس سے ایک بیماری ہوتی ہے، بندہ سفید ہوتا جاتا ہے، نشان پڑ جاتے ہیں سفید رنگ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ پاک نے شفا رکھی تھی کہ وہ کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اگر ہم چلیں آقا علیہ السلام کی طرف، ان کے اتنے معجزے ہیں نا، اگر بندہ لکھنا شروع کرے سمندر ختم ہو جائیں۔
درختوں کے قلم بنائیں درخت ختم ہو جائیں مگر آقا علیہ السلام کی شان کبھی ختم نہ ہو. اتنے معجزے آقا علیہ السلام کے ہیں. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی چلی گئی ہے, دعا فرمائیں بینائی واپس آ جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو, پھر میرا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگو. پھر میرا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگو, دیکھنا بینائی کیسے واپس آتی ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے 2 رکعت نفل پڑھے, فجر کے بعد نفل پڑھ کے بیٹھے, آقا علیہ السلام کا وسیلہ دیا, دعا مانگی. جب سوئے نا, فجر کے بعد سوئے, تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی بینائی آ چکی تھی, یعنی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. صحابی رسول اٹھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل کی جگہ میں نے بینائی ملنے کے بعد 8 رکعت نفل اور بھی پڑھے ہیں شکرانے کے, اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. جس طرح آپ نے دنیا میں مجھے نوازا ہے, قیامت کے دن میں مجھے ایسے نواز دینا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے امتی پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو آپ انہی میں سے ہوں گے سب سے پہلے پل صراط پاس کریں گے. کتنی خوشخبری آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی. تو آقا علیہ السلام کی عطائیں ہیں, وہ جب چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. فرمایا جولی تو میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے. آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں, شاعر کہتا ہے جولی تو میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اور پھر فرمایا شاعر نے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آقا علیہ السلام نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں دیتے, شاعر کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. کیوں؟ آقا علیہ السلام کی واضح طور پہ حدیث مبارکہ ہے کہ انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ پاک مجھے دیتا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ملتی ہے. تو پیارے اسلام بھائیو, یہ آقا علیہ السلام کی عطائیں بیان کر رہا ہوں. کتنی عطا تھی, امت پر کتنی محبت آپ نچھاور کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے گھر جہیز نہیں ہے جو میں اپنی بیٹی کو دوں, آپ ہی کچھ عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ ایک چوڑے منہ والی شیشی لے آؤ. وہ گیا, چوڑے منہ والی شیشی لے کے آیا. آقا علیہ السلام نے اس کے اندر پونی شیشی اپنا پسینہ بھر کے دے دیا کہ جاؤ یہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دو. پسینہ دے دیا. جہیز کیسے دیکھیں, کتنا اعلیٰ جہیز, خوشبو. اب وہ پسینہ بھر کے دے دیا. وہ صحابی رسول گئے, جہیز کے اندر وہ پسینہ دیا تو گھر اتنا روشن ہو گیا. آج ہم اندازہ لگائیں, ہم پرفیوم لگاتے ہیں, باڈی سپرے لگائیں, عطر لگائیں, تو زیادہ سے زیادہ 7 دن اس کے اوپر رہتی ہے خوشبو. جتنا بھی اچھا آپ عطر لے لینا, 7 دن سے زیادہ اس کے اوپر خوشبو نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ جب بھی آپ کے گھر کے قریب سے گزرتا اس صحابی رسول کے اتنی خوشبو آتی. فرمایا کہ کل قیامت کے دن تک اس گھر کی خوشبو آتی رہے گی. اور صحابی رسول نے جو بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس گھر کا نام رکھا. گھر کا نام کتنا پیارا رکھا, نام تھا بیت العطور, یعنی عطروں والا گھر. دیا تو پسینہ, کیا تھا, صرف پسینہ دیا, مگر گھر کا نام کیا رکھ گیا, بیت العطور, عطروں والا گھر, اتنی خوشبو. اور کل قیامت کے دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہے گی. میرے نبی کا پسینہ اتنا پیارا ہے. پھر کیا ہوا جی, جہیز دے دیا, اور جہاں تک وہ پسینہ آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک جہاں تک گیا, راستے مہکتے گئے, راستے مہکتے گئے. اتنی خوشبو تھی پسینے کے اندر. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا, آقا علیہ السلام کو ملنا ہوتا, جب تمنا بڑھتی تو ہم گلیوں کے اندر آتے, خوشبو سونگتے سونگتے آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتے. اتنی پسینے کی خوشبو تھی. اور آپ نے وہ اتنا پیارا پسینہ اس بچے کے جہیز میں دے دیا. وہ جب چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. تو پیارے اسلام بھائیو, کیوں نہ ہو کہ ہم بھی آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ خواب میں آ کر آقا علیہ السلام ہمیں جنت کی بشارت دے دیں تو کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس سے بہتر آقا علیہ السلام سنتے ہیں. فرمایا کہ جو تم درود پاک پڑھتے ہو وہ میرے پاس ایسے پہنچتا ہے کہ اس بندے کا نام, اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر مجھ پر درود پاک پڑھا ہے,
یہ شان ہے امت کی. تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. مزید بھی آقا علیہ السلام کی عطائیں ہیں. کسی کو ڈاچی دے دی, کسی کو جنت کی بشارت دے دی, کسی کو دنیا کے اندر رہ رہے کہ 6 دفعہ فرمایا کہ تو جنتی ہے, تو نے جنت کو خرید لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. ذوالنورین ہوتا ہے 2 نور والا. یہ ایسے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا کے اندر رہ کر آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی تھی, فرمایا کہ تم جنتی ہو. اب ان کو 10 مبشرہ صحابہ کرام میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے شامل ہوئے یہ بھی سنیے. یہ وہ صحابی ہیں سب صحابہ میں سے جن کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے اس کے نکاح میں دے دیتا, ایک ایک کر کے. اور یہ وہ صحابی ہیں جنتی ہیں. کیوں؟ ایک دفعہ آپ جنگ لگی تو جنگ پر جو جنگجو تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا, پینے کے لیے پانی نہیں, کھانے کے لیے راشن نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوا دیا, بیر عثمان کنواں کھدوایا. تو آقا علیہ السلام نے جب کنویں کو دیکھا فرمایا کہ جاؤ تم نے دنیا کے اندر ان پیاسوں کو پانی پالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, سانولے رنگ کے بھی ہیں, کافی رنگوں کے ہیں, یہ بتا تو صحیح چٹے کون ہیں, بلیک کون ہے, یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بلیک ہے نا یہ نہ تیری مانیں گے نہ میری مانیں گے نہ اپنے باپ کی مانیں گے, کالے یہ ہیں. پھر فرمایا جو گورے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری بھی مانیں گے, میری بھی مانیں گے, اپنے باپ کی بھی مانیں گے. حضرت آدم السلام نے فرمایا یہ جو کالے اور گورے اکٹھے بیٹھے ہیں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ تیری مان لیں گے, کچھ میری مان لیں گے, کچھ والدین کی مان لیں گے. پھر اس میں گئے حضرت آدم علیہ السلام, عرض کی یا رسول اللہ, عرض کی یا اللہ پاک اس کے تھوڑی اور وضاحت فرمائیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو کالے ہیں یہ انبیاء کرام کا بھی انکار کر دیں گے, کسی کو نہیں مانیں گے, یہ انبیاء کرام کا انکار کر دیں گے, حتیٰ کہ یہ میرا بھی انکار کر دیں گے کالے. اور یہ جو گورے ہیں یہ مجھے بھی مانیں گے, تجھے بھی مانیں گے, اور اپنے والدین سب کو مانیں گے, جو ہمارے سارے فرائض و واجبات ہوں گے وہ سب ادا کریں گے. اور یہ جو سانولے ہیں فرمایا کہ یہ کچھ مان لیں گے, کچھ نہیں مانیں گے. آج حال ایسا ہی ہو رہا ہے, جو ہماری طبیعت کے مطابق شریعت نے بتایا وہ تو ہم نے مان لیا, جو ہماری تھوڑی طبیعت کے خلاف ہو گیا وہ بات ہم نے ماننی نہیں. یہ پہلے 14 سال پہلے اللہ پاک نے فرما دیا, آدھا 14 سال کیا اس سے بھی پہلے, ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے فرما دیا. تو پیارے اسلام بھائیو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزار کے جائیں, کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے کہ یہ میرے نبی کے امتی ہیں, ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو. ایسے ہم اپنی زندگی گزار کے جائیں. تو پیارے اسلام بھائیو ہمارا بیان چل رہا تھا آقا علیہ السلام کی عطائیں. ان میں سے صبح میں کتاب پڑھ رہا تھا, حضرت مفتی امین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے, انہوں نے ایک واقعہ لکھا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اس نے سوال کیا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی بشارت دے دو, میں جنت میں چلے جاؤں. بوڑھی عورت تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. آپ سنیے گا, توجہ میری طرف رکھیں. بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی بشارت دے دو, میں جنت میں چلے جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. پریشان ہو گئی, رونے لگی. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں, مجھے جنت کی بشارت دے دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ افسردہ ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, جو بوڑھی ہوگی وہ نوجوان بن کے جنت میں جائے گی. جنت میں کوئی جوان بوڑھا ہوگا ہی نہیں. وہ خوش ہوئی, آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے لگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. دیکھیں کتنی پیاری. اور آقا علیہ السلام نے دنیا کے اندر بیٹھ کر جنت عطا کر دی. بھائی اور کیا چاہیے؟ سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے وہ جنت ہے. اس سے اوپر بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. جنت میں جنت ہی جائے گا, جس چیز کی تمنا کرے گا وہ حاضر ہو جائے گی, جس چیز کی دل کے اندر تمنا ہوگی. حرام کا کوئی ذہن بھی نہیں ہوگا کہ حرام کی طرف میں نے قدم اٹھانا ہے, ادھر یہ ذہن ہی نہیں ہوگا. حلال چیز ہوگی, طیب چیز ہوگی, بہترین, اور وہ صرف اس نے سوچنا ہے کہ میں نے آج بٹیرے کا گوشت کھانا ہے تو وہ حاضر ہو جائے گا, میں نے آج فلاں کھانا ہے تو وہ حاضر ہو جائے گا. کیا ہے؟ دنیا کے اندر رہ کر آقا علیہ السلام کی عطاؤں کو اپنا لیں, تب یہ اللہ پاک میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا.
عطائیں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو معراج کی رات نماز ادا کی. کیا تھا؟ 50 نمازیں ملی تھی. 50. اگر ہم 50 پڑھنے لگ جاتے، یوں سمجھے گا ہم دن کی 5 نہیں پڑھتے، 50 کیسے پڑھتے؟ یہ سوچیں ہم. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو ہے نا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے، نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا کہ جاؤ واپس، یہ آپ کی امت پر بہت بڑا بوجھ ہے. 5 کم کراتے 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 5 بچ گئیں. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، یہ بھی آپ کی امت ادا نہیں کرے گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے حیا آتی ہے. 5 کافی ہیں. اب 5 جب عطا ہوئیں، یا آقا علیہ السلام کی عطائے مصطفیٰ جسے ہم کہیں، اس کو ہم نے کتنا پکڑا ہے؟ ہم خود سوچ لیں. یہ مسجد ہے وکیلوں والی، کتنی بڑی ہوتی ہے؟ فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ ظہر میں کتنے ہوتے ہیں؟ عصر میں کتنے ہوتے ہیں؟ مغرب میں کتنے ہوتے ہیں؟ عشاء پڑھنے کس ٹائم آتے ہیں؟ یہ ہم سوچیں. بلکہ مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ وہ اذان سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھا ہو، پہلی صف کے اندر ہی درود پاک پڑھ رہا ہو، بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. ہر کام تو ہم کرتے ہیں، دن میں 1.5 گھنٹہ ہم نمازوں کا نکال لیں، 22.5 گھنٹے جو ہے نا اس میں 6-7 گھنٹے سونے کے نکال لیں، 15 گھنٹے کمانے کے ہیں بھائی، وہ نکال لیں آپ. ہاں یہ میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ 1.5 گھنٹہ نماز کو دے دیں گے، 1.5 گھنٹہ نماز کو دے دیں گے، اللہ پاک آپ کی روزی میں اتنی برکت فرمائے گا کہ آپ جو 15 گھنٹے کماتے ہیں نا وہ 5 گھنٹوں کے اندر آپ کما سکیں گے. اللہ پاک کتنی عطا کرے گا آپ کو. کیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک کے کاموں میں لگ جائیں. فرمایا کہ جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے